بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کوئی شک نہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ اچھے سے اور بہتر طریقے سے جو باڈی لینگویج سے شو کرنے کی کوشش کی گئی، ہوا نہیں، جو شو کرنے کی کوشش کی گئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باتیں بہت حد تک کسی ایک معاملے پر اڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک معاملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، مئی کی تاریخ ہے جی، مئی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب تو آلریڈی اپنی لائن دوپہر میں جب عدالت کے اندر ان کی پیشی ہوئی تھی وہ مکمل طور پر ڈرا کر کے اپنا ذہن مکمل طور پر بتا چکے، اور وہ بتا کے یہ بھی ثابت کر چکے کہ جی میں نے تو ان دونوں کو کہہ دیا، دو ڈوگ الفاظ میں کہہ دیا کہ یعنی فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ اگر یہ حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کراتی ہے تو ہم مذاکرات کے اندر بڑھیں، ادروائز اگر یہ ستمبر یا اکتوبر یا نومبر کی کوئی تاریخ دیتے تو پھر مذاکرات کے آگے جانے کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب مکمل طور پر اپنی ڈیڈ لائن اور اسی پوائنٹ پہ، جی ہاں اسی پوائنٹ پر آگے جا کے بات چلی ہے، اور اسی چیز کو گراؤنڈ بناتے ہوئے کہ کیا کہتا ہے کہ عمران صاحب خان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ اسی طرح ملے نا۔ نگران حکومت ایک نئی آئے پورے ملک میں، قومی اسمبلی کی بھی اسمبلی تحلیل ہو، بلوچستان کی بھی اسمبلی تحلیل ہو اور سندھ کی اسمبلی بھی تحلیل ہو، پھر ایک ساتھ جو نگران سیٹ اپ ہو وہ اس تمام چیزوں کو کرے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے نگران سیٹ اپ بھی کام کر رہا ہو، ادھر سے ان کے خلاف جو حکومت کارروائیاں کر رہی ہیں، گرفتاریاں کر رہی ہے، اور جس طریقے سے کارکنوں کو ابھی تک اندر رکھا ہوا اعلان کرنے کے باوجود وہ چیزیں نہ ہو، اسی سے آگے لے کے چلیں سارے معاملے کو، سارے مذاکرات کو۔ فواد چودھری میں نے بولا کہ بہت ریلیکس شو کیا گیا اس مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کو، اب تیسرا منگل کو اور فائنل راؤنڈ ہے، یہ کوئی اور نہیں، اسحاق ڈار صاحب خود کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے فرنٹ مین وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اگر میں صرف ان کی اس بات کو، ان کی سی باڈی لینگویج اور چہرے کے ریلیکسنگ ایکسپریشنز کی صرف بات کر دوں نا تو وہ تو خیر شاید عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے دینے کے لیے وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہاں فواد چودھری صاحب نے ضرور بولا اس میٹنگ کے دوران، انہوں نے کہا ہم عمران خان صاحب نے ہمیں بہت سیریسلی اس مذاکرات کے اندر انڈلج ہونے کا حکم دیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مذاکرات کو بڑا بامعنی کر کے اٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دوسرا دور مکمل ہے، اور میں نے بولا جیسے کہ عمران خان صاحب تو اپنی اسٹیٹمنٹ بہت سیدھی طرف دے بھی چکے ہیں، تو اب حکومت ہے جس نے اس سارے معاملے کو کرنا ہے اور کنکلوڈ کرنا ہے، اور تو تیسرا راؤنڈ اس پر ہے۔ لیکن تیسرے راؤنڈ پہ، دوسرے راؤنڈ میں جہاں بات اڑی بھی ہے وہ ہے مئی کے اندر۔ حکومت نہیں چاہ رہی، حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مئی کے اندر تمام اسمبلیاں تحلیل کریں۔ ان کو تو 14 مئی میں صرف پنجاب میں الیکشن کرانا مشکل ہوا ہے، تو مئی کا مہینے میں کریں گے تو جون جولائی، یعنی جولائی میں وہ انتخابات نہیں کروانا چاہ رہے جی۔ اس پہ سارا معاملہ ہے، اور باہر آ کر اسحاق ڈار صاحب نے یہ ضرور کہہ دیا کہ تیسرا راؤنڈ ہمارا ہوگا، لیکن یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ 3 دن کا وقفہ ڈالا گیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سیشن کے بعد اگلے دن ہی دوسرا سیشن رکھا، اور اس کے بعد پھر 3 دن کا دن رکھا گیا، وقفہ ڈالا گیا، یعنی آج جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل کے دن یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے چیزیں بہت زیادہ کنکلوڈ ہونی ہیں، چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہونی ہیں، اور کم از کم گورنمنٹ کے لیول پہ تو ہونی، کیونکہ عمران خان صاحب تو اپنی ڈیمانڈ تینوں چیزیں بتا چکے ہیں۔ آئین کے اندر تبدیلی ہوگی جی، اور باقاعدہ طور پر، اور آئین کے اندر کسی قسم کی اگر تبدیلی لے کے آنی، ترمیم لے کے آنی، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ ان سب چیزوں میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کم از کم پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ تیسرے راؤنڈ میں نا میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ اتحاد بھی پھٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ اب یہ 1.5 انچ کی مسجد صرف نون لیگ کی کھڑی ہوئی ہے، کہ پوری، ابھی میں خواجہ آصف صاحب تک لے کے آتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ یہ نہ ہو، ایک آدھا مولا جٹ رکھا ہوتا نا انہوں نے، تو جی یہ انہوں نے رکھا پتہ خواجہ آصف والا معاملے نے۔ تو اب منگل تک گورنمنٹ کو ٹائم چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز بڑے ہیں نا، انہوں نے اپنے اتحادیوں سے بھی بات کرنی ہے، سب سے بڑے اتحادیوں کے بھی اوپر جو بیٹھے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان سے بھی انہوں نے بات کرنی ہے، اور لیڈرشپ سے بات کریں گے، مشاورت کریں گے، اور پی ٹی آئی کی تمام مشاورت مکمل ہو چکی ہے، تو اب منگل کے روز کی ساری بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی بونڈی، ایک چے سے بھی لفظ ہے مگر وہ استعمال نہیں کرتا کہ وہ چے الف واو لام کیا انہوں نے، لیکن چے واو لام کیا انہوں نے، لیکن بہرحال ایک بڑی بھونڈی اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا، کہا مجھے تو اکتوبر میں بھی الیکشن نظر نہیں آتے، آپ کو آتے ہیں؟ مجھے تو نہیں آتے، اکتوبر سے پہلے مجھے الیکشن نظر نہیں آتے۔ اب خواجہ آصف وزیر دفاع جیسا بندہ یہ کہا ہو، جس کا سپریم کورٹ جس بندے کے وزارت کے سیکرٹری سے سیکیورٹی مانگ رہی ہو، اس بندہ کیونکہ جو جتنی بھی افواج پاکستان ہے دے آر ورکنگ انڈر دا فلیگ آف ڈیفینس منسٹری، اب اس کا منسٹر وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہو تو آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو اکتوبر سے پہلے الیکشن نظر نہیں آتے۔ اور اس وقت بس صبح عمران خان صاحب یہ کہہ چکے کہ اکتوبر اگر یہ اکتوبر نومبر تک جائیں تو آپ کو بات اتنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے ان دونوں کو کہہ دیا، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو۔ تو وہ
کافی انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی، اور کیونکہ خواجہ آصف کی بات معنی خیز ہے نا، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی بات کو اگنور کر دیا جائے۔ ہاں فواد چودھری صاحب نے ضرور کہا، انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم یہ مذاکرات میں آگے بڑھنے، یعنی دوسرے دور پہ کہتے ہیں ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں، اگر انہوں نے اسی طرح کی بات کرنی ہے تو ہم ادھر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شرارت ہے، اور یہ شرارت کرے گی مسلم لیگ نون میں نواز شریف گروپ، خواجہ آصف اسی گروپ کے ہیں نا، جو چاہیں گے کہ کچھ شرارتیں کرتے ورتے کچھ اس طرح کی چیزیں کرو، ٹھنڈا گرم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس پوزیشن پر کھڑے ہیں، ان کو یا خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کنکلوڈ کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ سب کریں گے۔ اور خان صاحب اپنی طرف سے ایک سیکنڈ پلان بھی بنا کے بیٹھے ہیں، وہ پلان بی جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ پلان بی ہے کہ عمران خان صاحب نے نا پنجاب، اس کو بیک اپ پلان کہیں گے نا، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلیوں کی بحالیوں کی پٹیشن تیار کر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی بحال کی جائے اور کے پی کے اسمبلی بحال کی جائے، اس کی پٹیشن تیار کی ہے۔ وجہ کیا بنی ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ یعنی اگر جسٹ سپوز عدالت اپنے 14 مئی والے حکم پر عمل نہیں کروا پاتی، جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، اور مذاکرات پر بھی کوئی تاریخ فعال نہیں ہو پاتی، خان صاحب خواجہ آصف تھوڑی ہے کہ بڑبونگ باتیں کر دیں گے، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے رکھا ہوگا نا، وہ بھی 2/3 میجورٹی کے دعوے دار پاکستان کی جماعت ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر عدالت 14 مئی پر عمل نہ کروا پائے اور مذاکرات پہ کوئی تاریخ نہ نکل پائے، تو یعنی جولائی کی تاریخ نہ نکلے، تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں، یہ پٹیشن جو تیار کر لی ہے باقاعدہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو موقع نہیں دینا، کیونکہ آئین میں نگران حکومت 90 روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی، جو آلریڈی ہو بھی چکے ہیں 90 روز سے زیادہ، تو نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ہماری اسمبلیاں بحال کر دیں، یعنی پنجاب اسمبلی بھی بحال کریں، کے پی کے اسمبلی بھی بحال کریں، اگر یہ بات اکتوبر نومبر تک جاری ہے الیکشن کی، تو اس وقت تک ہماری اسمبلیاں بحال کی جائیں، تاکہ اس پنجاب کی نگران حکومت اور کے پی کے کی نگران حکومت کو، یہ جو دشمنیاں کر رہے ہیں نا، یہ جو باقاعدہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اس سے روکا جا سکے۔ یا وہاں منوا لیں گے یا یہاں منوا لیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اطہر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹس اس بات کا اندازہ دے رہے ہیں کہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، یہ صرف محض ایک اس کو پٹیشن ایک دباؤ ٹیکٹکس نہ سمجھیے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آئین میں اس کے آگے اندھیرا ہے ہی نہیں نا۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر پنجاب اسمبلی بھی بحال کریں اور کے پی کے اسمبلی بھی بحال کریں، جب تک اکتوبر کی الیکشن کی تاریخ نہیں ملتی، یا اکتوبر کے جو پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کی تاریخ ہے، تاکہ یعنی محسن نقوی صاحب بھی ادھر وہ خٹک صاحب بھی، یہ دونوں ذرا سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں کام کریں۔ کچھ جس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں، آج مذاکرات کے دورانی کا دوسرا سیشن ہے، عمران خان صاحب کی پیشی ہے، اس پیشی کے دوران سینکڑوں پی ٹی آئی کے افراد گرفتار ہوئے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے افراد گرفتار ہوئے، اور پھر اسد عمر صاحب نے دھمکی دی باقاعدہ، انہوں نے کہا مذاکرات کے دوسرے دور میں نہیں بیٹھیں گے، پہلے ہمارے کیا وجہ، انہوں نے کیا کیا نہ 144 بھی دفعہ نہیں لگی ہوئی، پھر کس وجہ سے انہوں نے کیا؟ تو پھر مذاکراتی کمیٹی سے انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گے، اور پھر کہا کہ جی کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا، جس کی بنا پہ پھر مذاکرات شروع ہوئے۔ اور اب میں آپ کو آئی جی کی خبر دے رہا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد نے کارکنوں کو رہا کرنے سے روک دیا ہے، یعنی اپنی جو رہائی کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اسی کو واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے تو نہیں معاملہ، تو ان کی نیتیں کہیں سے بھی کلیئر نظر نہیں آ رہی، کھوٹ ووٹ تو بڑا زبردست اور تگڑے طریقے سے سامنے نظر آ رہا ہے۔ فاروق حبیب ان کے ریلیٹیو ہیں، اس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہے، وہ بندہ دبئی جا رہا تھا اس کی عیادت کے لیے، اس کو ایئرپورٹ پر روک لیا، نہ صرف ایئرپورٹ پر روکا بلکہ مذاکرات کے ماحول میں یہ کام ہو رہا ہے، ماحول بنتا بھی تو نظر ہے، اس کا پاسپورٹ بھی لے لیا، بورڈنگ پاس اور سامان بھی اس کا سارا قبضے میں لے لیا کہ جناب آپ کو ایف آئی اے نے منع کر دیا، ایف آئی اے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو مذاکرات کے ماحول کو بننے کے لیے تھوڑا سا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنی آپ کو کل سے خبریں یہ چل رہی کہ کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے، میں نے بھی آپ کو کہا کہ ان کا ہے ایسی خبر چلا رہے ہیں پرویز الہی صاحب یا عمران خان کی شکل میں، بہت سی چیزیں ایسی یہ چلا رہے تھے۔ تو اس دوران آپ یہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آ جانا، اس دوران یہ صبح صبح عمران خان صاحب کی پیشی پہ سینکڑوں افراد کا گرفتار ہو جانا، یہ ماحول نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے۔ تو ہاں شرارتی فیکٹر ضرور ہوگا، کہ میں آپ کو بتا دوں اس شرارتی فیکٹر کو دیکھنا بہت ذرا ضروری ہے، اس پہ ذرا ضرور نظر لگائے رکھیں، کیونکہ یہ مذاکرات سے ہی معاملہ حل ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔